السلام علیکم۔ شوہر شہر سے باہر کام کے سلسلے میں گئے تو کہنے لگے، آج میرے پاگل بھائی کو اپنے کمرے میں سلا لو، اکیلا بہت ڈرتا ہے۔ میں نے اسے بچہ سمجھ کر اپنے کمرے میں سلا لیا، اور اس رات جسے میں بچہ اور پاگل سمجھ کر اپنے کمرے میں سلایا، اسی نے میرے ساتھ۔ میری بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہی ہوں۔ مجھے لوگوں کی پرکھ نہیں تھی، اور اسی لیے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا دھوکہ کھایا کہ پچھتاوے کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ میرا نام مریم تھا۔ 20 سال کی عمر میں میری شادی حمزہ کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ایک ارینج میرج تھی، لیکن شادی سے پہلے ہی حمزہ میری خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے تھے، اور یہ بات حمزہ نے مجھے شادی کی رات بتائی تھی۔ ہماری شادی بہت زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے وہ ہر چیز دی تھی جو کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ میں 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جس دن میں شادی کر کے اپنے شوہر حمزہ کے گھر میں داخل ہوئی، ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری پیاری دلہن آ گئی، میری پیاری دلہن آ گئی۔ اس کی آواز سے سارا گھر گونجنے لگا تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حمزہ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا کون تھا جس نے بڑی بے باکی سے میرے شوہر کے سامنے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ عمر میں تو 17-18 سال کا ایک جوان لڑکا تھا، لیکن اس کی حرکتیں بالکل پاگلوں جیسی معلوم ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر حمزہ نے بتایا کہ یہ ان کا چھوٹا بھائی دلاور ہے، جو بالکل بچوں کی طرح ہے، اور میں بھی اس سے چھوٹے بچوں جیسی محبت کروں، کیونکہ دلاور کو محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ دلاور کے بارے میں جان کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ شادی سے پہلے مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، نہ ہی کبھی میرے سسرال والوں نے دلاور کا کوئی ذکر کیا تھا، نہ ہی میرے گھر والوں کو اس بارے میں کوئی علم تھا۔ حمزہ نے شادی کی رات ہی مجھے بتایا کہ ان کے ابا کے انتقال پر دلاور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور باپ کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرنے پر پاگل ہو گیا۔ حمزہ کے گھر والوں نے دلاور کے بارے میں اس لیے پہلے نہیں بتایا کیونکہ وہ لوگ دلاور کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر گھر پر ہی رکھتے تھے۔ حمزہ کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے بلا دلاور سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میرے نزدیک تو وہ ایک معصوم سا انسان تھا جس سے اپنا ہوش بھی نہیں تھا۔ میرے سسرال میں دلاور کے علاوہ میری ایک نند اور ساس بھی موجود تھی۔ میری نند شائستہ کو شاید میرے آنے کی خوشی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، وہ سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔ کبھی کبھار میں اس کے کمرے میں جاتی تو وہ مجھ سے سیدھی طرح بات بھی نہ کرتی، نہ ہی میں نے اسے کبھی اپنی ساس یا حمزہ سے بات کرتے دیکھا تھا۔ دلاور کی ساری ذمہ داریاں میری ساس نے خود ہی اٹھا رکھی تھیں۔ دلاور کو وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رکھتی۔ کبھی کبھار دلاور اور اپنے کمرے سے نکل کر باہر آتا تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میری چوڑیوں سے کھیلنے لگتا۔ دلاور کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی محبت بھرا تھا۔ وہ کچھ بھی کھاتا تو فوراً میرے لیے میرے کمرے میں لے کر آتا۔ میں اپنے میکے جا کر واپس آتی تو فوراً میرے ماتھے کو چوم لیتا، اور 2 گھنٹے سے پہلے میرے پاس سے نہ اٹھتا، بلکہ عجیب عجیب قصے سناتا۔ وہ پوری طرح سے پاگل بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ ایسی سمجھداری کی بات کرتا کہ میں حیران رہ جاتی، تو کبھی ایسی حرکت کرتا کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی ہے جو سمجھداری کی بات کر رہا تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد میں اپنے میکے 4 دن رکنے کے لیے جانے لگی تو دلاور نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے رونے لگا۔ پیاری دلہن، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ مجھے اس پر پیار آ گیا۔ وہ بالکل میرے چھوٹے بھائی شمس کے جیسا تھا۔ دلاور کی خاطر میں 2 دن میں ہی اپنے میکے سے واپس چلی آئی۔ میرے جلدی لوٹ کر آنے پر وہ اس قدر خوش تھا کہ تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ اپنی ماں سے کہہ کر اس نے زبردستی میرے لیے بریانی پکوائی اور خود بھی میرے ہی ہاتھوں سے کھائی۔ شائستہ تو کھانا بھی اپنے ہی کمرے میں کھاتی تھی۔ شروع میں تو دلاور کے بچگانہ انداز سے میں بھی خوب لطف اندوز ہوتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مجھے دلاور کی حرکتیں کچھ عجیب سی لگنے لگی تھیں۔ جیسے ہی میں اور حمزہ رات کو کمرے میں آتے، وہ ہمارے ساتھ ہی کمرے میں آ جاتا اور حمزہ کے سونے تک بیٹھا رہتا۔ اکثر بھاگتا ہوا آتا اور میرے گلے سے لگ جاتا
اور مجھے عجیب سا احساس ہوتا، کیونکہ ذہنی طور پر وہ بچہ صحیح لیکن جسمانی طور پر 18 سال کا مرد تھا۔ وہ کس کر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑتا تو میرا سانس رکنے لگتا۔ اس کی قربت مجھے برداشت نہ ہوتی۔ میری ساس اکثر ڈانٹ کر اسے منع کرتی، لیکن دلاور تو زور زور سے ہنسنے لگتا۔ حمزہ آج کل دفتر سے دیر سے لوٹ کر گھر آتے تھے۔ دلاور اکثر اس وقت میرے کمرے میں آنے لگا تھا۔ دلاور کی موجودگی میں خود کو بہت غیر آرام دہ محسوس کرتی اور اس کے جانے تک بیٹھی ہی رہتی۔ دلاور عجیب طرح کے سوال کرتا اور میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ ایک دن میں واش روم میں نہانے کے لیے گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے نہا کر دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ دلاور چابی والے سوراخ میں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے غصے میں پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دلاور میری بات کا جواب دینے کی بجائے کمرے سے نکل کر بھاگ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس بارے میں کس سے بات کروں۔ میں کسی سے کیا کہتی؟ وہ تو پاگل تھا۔ سبھی میرے کردار پر انگلیاں اٹھاتے۔ میں خاموش ہو گئی۔ سسرال میں تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے میں دلاور کے بارے میں بات کر کے اپنے شوہر کے دل سے اترنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی ساس کی نظروں میں گرنا چاہتی تھی، کیونکہ دلاور سب کا ہی لاڈلا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہ تھا۔ اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرتا بھی تو سب یہی کہتے کہ وہ پاگل ہے۔ میں بھی جانتی تھی کہ وہ معصوم سا بے ضرر انسان ہے، لیکن پھر بھی مجھے جھجک محسوس ہوتی تھی۔ میں نے خود ہی اسے پیار سے سمجھا دیا کہ وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ دلاور نے فوراً مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اب ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی یہی بات سب سے اچھی تھی کہ میں اسے جس بات کے لیے منع کرتی وہ فوراً سن لیتا۔ میری ساس بھی اکثر یہی بات کہتی کہ تم نے تو دلاور کو بہت آسانی سے قابو میں کر لیا، ورنہ وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا۔ دلاور کا سارا وقت میرے ساتھ ہی گزرنے لگا تھا۔ میں جب بھی نہا دھو کر تیار ہوتی یا گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی، دلاور کی نظر مجھ پر جمی رہتی۔ وہ مجھے ابھی تک پیاری دلہن کہہ کر پکارتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آیا اور میرا دوپٹہ کھینچ دیا۔ میرا دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں تھا اور میں بنا دوپٹے کے کھڑی تھی۔ دلاور کی نظریں میرے جسم پر جمی ہوئی تھیں اور مجھے عجیب سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا دوپٹہ واپس کرو، لیکن وہ تو میرا دوپٹہ لے کر غائب ہو گیا۔ چولہے پر پیاز جل رہی تھی، اسی لیے میں اس کے پیچھے جانے کی بجائے پیاز دیکھنے لگی۔ اتنے میں میری ساس باورچی خانے میں آ گئی اور مجھے بغیر دوپٹے کے دیکھ کر کہنے لگی کہ گھر میں دلاور بھی موجود ہوتا ہے، اپنے دوپٹے کا خیال رکھا کرو۔ اس سے پہلے کہ میں ساس کو یہ بتاتی کہ دلاور ہی میرا دوپٹہ لے کر بھاگا ہے، دلاور واپس آیا اور اپنی ماں سے میری شکایت کرنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ پیاری دلہن نے کہا ہے کہ اگر میں ان کے کمرے میں جاؤں گا تو وہ میرا ہاتھ جلا دیں گی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جب دلاور نے میرے خلاف کوئی بات کی تھی۔ دلاور کے اس جھوٹ پر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس کو کوئی صفائی دیتی، انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے گھورا اور دلاور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں حیران تھی کہ دلاور نے جھوٹ کیوں کہا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ تو پاگل ہے۔ شام کو حمزہ جب دفتر سے لوٹ کر گھر آئے تو میں نے انہیں اس دن والا سارا قصہ سنا دیا۔ حمزہ زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم کہاں دلاور کی باتوں کو دل سے لگاتی ہو، اماں کو بھی معلوم ہے کہ وہ ایسے ہی باتیں کرتا ہے۔ حمزہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن دلاور کا آج کا رویہ مجھے کچھ عجیب لگا تھا۔ جس طرح وہ میرا دوپٹہ کھینچ کر غائب ہوا تھا، مجھے اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ میری نند شائستہ کالج میں پڑھتی تھی اور کالج سے آنے کے بعد وہ سارا وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتی۔ نہ ہی وہ دلاور سے کوئی بات کرتی اور نہ ہی دلاور اس کے کمرے میں جاتا تھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ میری شادی کو 3 مہینے ہونے والے تھے اور ان 3 مہینوں میں دلاور نے مجھے بہت تنگ کر دیا تھا۔ کبھی وہ میرا دوپٹہ لے کر بھاگ جاتا تو کبھی میری چوڑیوں سے کھیلنے لگتا، کبھی مجھے گلے سے لگا لیتا تو کبھی میرے بال کھول دیتا۔ لیکن میں یہ سوچ کر ہی اس کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیتی کہ ذہنی طور پر وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔
हमसा की फूफो की बेटी की शादी थी और उन्हें बारात में दूसरे शहर जाना था। हमसा की फूफो बहुत सादगी से अपनी बेटी की शादी कर रही थी, इसलिए सिर्फ 2 ही लोगों की दावत थी। मेरी सास का जाना ज़रूरी था, इसलिए हमसा ने कहा कि वो मेरी सास को लेकर शादी में चले जाएंगे। असल मसला दिलावर का था, जो अकेले नहीं सोता था। वो हमेशा मेरी सास के पास ही सोता था। हमसा ने कहा कि एक रात की बात है, तुम दिलावर को हमारे कमरे में सुला लो। मैंने हमसा से कहा कि वो दिलावर को शाइस्ता के कमरे में क्यों नहीं भेज देते। हमसा कहने लगे कि शाइस्ता से दिलावर को संभाला नहीं जाता। कभी कभी दिलावर बहुत परेशान करता है और शाइस्ता अभी छोटी है, उसके इम्तहान भी होने वाले हैं। वो सारी रात लाइट खोल कर पढ़ाई करती है, ऐसे में दिलावर कभी भी सो नहीं पाएगा। हमसा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। दिलावर को अपने साथ सुलाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं था, बस कभी कभी मैं उसकी हरकतों से तंग आ जाती थी। लेकिन बस एक रात की ही तो बात थी, मैं हमसा को मना नहीं करना चाहती थी। मेरा कमरा बहुत छोटा था और एक डबल बेड ही पड़ा हुआ था, इसीलिए मजबूरन मुझे दिलावर को बेड पर ही सुलाना पड़ा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके बराबर में लेट जाती, क्योंकि उम्र में वो तकरीबन मेरे ही बराबर था। इसीलिए मैं नीचे कालीन पर ही लेट गई। थकन से मेरा बुरा हाल था। मैं सारे घर का काम अकेले ही करके कमरे में आई थी। दिलावर सो रहा था, मैं भी नीचे तकिया डालकर लेट गई। थोड़ी ही देर में मेरी आंख लग गई। मुझे ज़्यादा गहरी नींद नहीं लगी थी कि मुझे अपनी कमर पर किसी के हाथ का एहसास हुआ, तो मैं घबरा कर उठ बैठी। लाइट जा चुकी थी और कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। मुझे कुछ भी सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था। आमतौर पर इस वक्त लाइट नहीं जाती थी, लेकिन आज अचानक पता नहीं कैसे लाइट चली गई थी। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। कोई मुस्तकिल मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, और वो यकीनन कोई और नहीं बल्कि दिलावर ही था, क्योंकि कमरे में मेरे और दिलावर के अलावा और कोई नहीं था। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया था। मेरी चीखों का गला घुट गया था और मैं उसके काबू में आ चुकी थी। वो एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था। देखते ही देखते उसने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद कर दिया था, और मैं खुद को बचाने के लिए सिर्फ हाथ पांव ही मारती रह गई थी। अंधेरा इस कदर शदीद था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसके हाथ का दबाव मेरे मुंह पर भरता गया तो मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं सब कुछ गंवा बैठी थी। सुबह की रोशनी कमरे में खिड़की के ज़रिए से आ रही थी और दिलावर मज़े से बिस्तर पर सो रहा था, जिसे देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गुस्से में दिलावर को थप्पड़ मारकर उठाया तो वो उठकर बैठ गया और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसने रात मेरी इज्जत को दागदार क्यों किया। मेरी बात सुनकर दिलावर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि प्यारी दुल्हन, आप क्या कह रही हैं। उसकी हंसी पर मुझे मज़ीद गुस्सा आ गया। यकीनन वो पागल नहीं था और जानबूझकर पागलपन की अदाकारी कर रहा था। उसने आज तक हमेशा मेरी गुर्बत के मौका ही तलाश किए थे और रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मुझे बेआबरू कर दिया था। मैंने बुरी तरह उसे पीटना शुरू कर दिया। सुबह ही सुबह मेरी सास और हमसा वापस आ गए थे। मेरे कमरे से बाहर जाती शोर की आवाज़ सुनकर वो सीधे मेरे कमरे में चले आए। मैंने चीख चीख कर हमसा को बताया कि किस तरह उनके पागल भाई ने जानबूझकर मुझे दागदार किया है। मैंने हमसा को यकीन दिलाना चाहा कि दिलावर पागल नहीं है, बल्कि उसे सब कुछ समझ आता है। लेकिन हमसा ने तो मेरी बात पर यकीन करने की बजाय मेरे ही चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं हैरानी से हमसा का चेहरा देखने लगी। उनकी आंखों में मेरे लिए बेएतबारी ही बेएतबारी थी। हमसा कहने लगे कि मैं कैसे उनके पागल भाई पर इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, जबकि उनके भाई को तो वो खुद नींद की दवा देकर गए थे। हमसा कह रहे थे कि दिलावर को नींद की गोलियां खाए बगैर नींद नहीं आती, इसीलिए जाने से पहले हमसा ने खुद दिलावर को नींद की दवा खिलाई थी और इसीलिए मुझे कह दिया था कि मैं उसे अपने कमरे में सुला लूँ। उन्हें मालूम था कि एक दफ़ा वो सो गया तो सुबह से पहले नहीं उठेगा। दिलावर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हमसा को मुझसे कहीं ज़्यादा अपने भाई पर यकीन था। मैं जो आज तक दिलावर की हर बात को इसीलिए खामोशी से बर्दाश्त करती चली आई थी कि कहीं हमसा के दिल से न उतर जाऊं, आज उसकी नज़रों से गिर चुकी थी। मेरी सास कह रही थी
کہ کسی اور کے ساتھ منہ کالا کروا کر تم میرے بیٹے پر الزام نہیں لگا سکتی۔ شائستہ بھی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئی تھی۔ دلاور مصنوع شکل بنائے کھڑا تھا۔ شائستہ کہنے لگی کہ رات کو لائٹ نہیں تھی، اس نے کسی آدمی کے سائے کو دروازے سے میرے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا۔ شائستہ کے انکشاف نے میری روح لرزا کر رکھ دی تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ اپنے عاشق کو بلا کر ساری رات عیاشی کرنے کے بعد تم کیسے میرے پاگل بیٹے پر الزام لگا سکتی ہو؟ شاید دلاور نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اسی لیے تم نے سارا الزام دلاور پر ہی ڈال دیا۔ حمزہ قہر برساتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں حمزہ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور انہیں یقین دلانے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ رات کون آیا تھا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ دلاور نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حمزہ غصے میں کہنے لگے کہ تم جیسی عورت کی جگہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ میں ایک رات تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیا گیا؟ تم نے تو میرے گھر کو فحاشی کا اڈا بنا ڈالا۔ بہتر یہ ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے لاکھ حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے کردار پر ایسے الزام لگانے لگے کہ میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ میرے پاس سوائے آنسو بہانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے ماں باپ کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ میرے والد نے حمزہ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نے کوئی بات نہیں کی۔ میری والد کہنے لگے کہ کچھ دن صبر کر لو، ایک دفعہ حمزہ کا غصہ اتر جائے تو پھر میں اس سے بات کرتا ہوں، یقیناً اسے بھی صحیح اور غلط کا فرق سمجھ آ جائے گا۔ مگر میں جانتی تھی کہ حمزہ کو مجھ پر کبھی یقین نہیں آئے گا۔ دن بہت سست رفتاری سے گزر رہے تھے۔ مجھے اپنے گھر آئے 15 دن ہو چکے تھے، لیکن حمزہ نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر میری خبر نہ لی تھی۔ میں اب تک انجان تھی کہ میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذمہ دار کون ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ دلاور نے مجھے برباد کیا ہے، لیکن نہ جانے کس نے مجھے پامال کیا تھا اور کیوں۔ دن رات بس یہی ایک سوال میرے ذہن میں گونجتا رہتا کہ گھر میں تو شائستہ بھی موجود تھی، پھر میرے ہی ساتھ زیادتی کیوں کی گئی؟ شائستہ نے جب بھی غیر مرد کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو شور کیوں نہیں مچایا؟ اس نے اپنے بھائی کو فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے پولیس کو کیوں نہیں بلایا؟ اس نے پاس پڑوس سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ میں بس انہی سوالوں میں اٹک گئی تھی۔ 1 مہینے بعد حمزہ میری دہلیز پر آ کر کھڑے ہوئے اور میں جانتی تھی کہ میری بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ حمزہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کے لیے آئے ہیں۔ ابا نے حمزہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور آ کر مجھے بتایا کہ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں مرے قدموں سے ڈرائنگ روم تک پہنچی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی حمزہ میرے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ حمزہ مجھے طلاق دینے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ تو رو رو کر مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ مجھ پر سچ کا ایسا پردہ اٹھایا کہ میں دنگ رہ گئی۔ دلاور اور حمزہ دونوں سوتیلے بھائی تھے اور حمزہ کے والد مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد حمزہ کے نام کر گئے تھے، کیونکہ شائستہ اور دلاور میری ساس کے پہلے شوہر کے بچے تھے۔ باپ کے انتقال پر دلاور نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا، لیکن دراصل وہ پاگل نہیں ہوا تھا، لیکن حمزہ اس بات سے غافل تھا۔ دلاور ہمیشہ سے ہی حمزہ کے والد سے قریب تھا، اس لیے حمزہ کو لگا کہ شاید اسے صدمہ پہنچا ہے۔ دلاور کو نہ ہی پڑھائی کرنی تھی اور نہ ہی کوئی کام کاج، اسی لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ پاگل بن کر عیاشی کی زندگی گزارے۔ میری ساس، شائستہ اور دلاور سب حمزہ کے سوتیلے تھے، لیکن حمزہ نے انہیں ہمیشہ سگے رشتوں کی طرح اہمیت دی تھی۔ دلاور جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا، اس کے دل میں بھی جذبات پیدا ہو رہے تھے، لیکن وہ پاگل بن کر ڈرامہ کر کے پوری طرح پھنس چکا تھا۔ دلاور نے اس سے پہلے بھی اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن دلاور کی ماں نے اس وقت بھی دلاور کا گناہ چھپا لیا تھا۔ شائستہ بھی اس لیے ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، کیونکہ اسے بھی دلاور سے خوف آتا تھا۔ جس دن میری ساس نے مجھے بغیر دوپٹے کے دیکھا تھا، اسی دن اس لیے وہ غصہ ہوئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کی نظر ٹھیک نہیں۔ جس دن دلاور میرے گلے لگا تھا، اس دن بھی وہ اسی لیے غصہ ہوئی تھی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کی فطرت کا علم تھا۔ حمزہ کی نظر میں دلاور باقاعدگی سے نفسیاتی پن کی دوائیں لیتا تھا اور نیند کی دوائی کھا کر ہی سوتا تھا، اسی لیے اس رات بھی حمزہ نے اسے نیند کی دوا سمجھ کر دوا کھلا دی تھی، لیکن وہ نیند کی نہیں
بلکہ طاقت کی دوا تھی۔ جیسے ہی میں سوئی دلاور نے مجھ پر حملہ کر دیا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہوس پوری کر لی۔ صبح جب میں نے شور مچایا تو شائستہ کو معلوم تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ دلاور نے ہی کیا ہے، لیکن اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر مجھے بد کردار ٹھہرا دیا۔ حمزہ کو مجھ سے کہیں زیادہ اعتبار اپنے رشتوں پر تھا، اسی لیے اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ شاید ہم زندگی بھر اس بات سے بے خبر رہتے، لیکن میری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ دلاور نے 2 رات پہلے ہی پڑوس کی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے رپورٹ درج کروائی تھی۔ پولیس والوں نے دلاور کو پکڑ کر تفتیش کا آغاز کیا تو تھوڑی سی سختی پر ہی دلاور نے سارے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے خود ہی اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اس رات اس نے ہی تمہیں اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ اس کی نیت پہلے دن سے ہی تم پر خراب تھی۔ ہم سب روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بھائی اور بہن مل کر اس طرح ہماری زندگی اجاڑ سکتے ہیں۔ حمزہ نے اپنے ہی رشتوں سے دھوکہ کھایا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میں نے بھی رشتوں کو پرکھنے میں غلطی کر دی تھی۔ عورت تو پہلی ہی نظر میں جان جاتی ہے کہ اس کی طرف اٹھنے والی مرد کی نگاہ میں عزت ہے یا ہوس، لیکن میں نہیں جان پائی تھی۔ میں دلاور کو پاگل سمجھتے رہی تھی اور اسے کسی بچے کی طرح سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ تو ایک خواہشات کا مارا جوان لڑکا تھا۔ دلاور نے محنت سے بچنے اور دولت کے لالچ میں خود کو دنیا کی نظر میں پاگل بنا دیا تھا، لیکن اس کا یہ جھوٹ زندگی بھر چھپ نہ سکتا تھا۔ حمزہ نے دلاور کو پولیس کی قید سے آزاد نہ کروایا تھا اور اپنی ماں اور شائستہ کو بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ دونوں ہی تھے جن کی شے پر دلاور غلط راستے اور اس حد تک آگے نکل گیا تھا۔ اگر دلاور کی ماں پہلے ہی دن اپنے بیٹے کو صحیح راستہ دکھاتی تو شاید آج اس کا انجام ایسا نہ ہوتا۔ میں نے حمزہ کو معاف کر دیا تھا اور حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے گھر واپس چلی آئی تھی۔ ظلم اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم رشتوں کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور یہ غلطی بہت بھاری پڑتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔